الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام قابل قدر حاضرین مجید، گزشتہ جمعے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کس طرح اصحاب مصطفیٰ اور خود آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلیں، مسائل، آزمائش، تکالیف دین اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی وجہ سے آئیں. گزشتہ جمعے آپ نے کئی احادیث سنی اس موضوع پر. ایک حدیث مزید اس میں ایڈ کر کے میں موضوع کو ربط دینے کی کوشش کرتا ہوں آج کے موضوع کے ساتھ.
کہ جب میرے نبی نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کو معبود برحق مان لو، سب معبودان باطلہ کا انکار کرو، ایک اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ اپنے دلوں میں لے آؤ اور مجھ محمد کو اللہ کا آخری پیغمبر مانو۔ جب یہ اعلان کیا تو سب سے پہلے جو مخالفت کی گئی وہ کسی دوست کی طرف سے نہیں تھی، کسی محلے دار کی طرف سے نہیں تھی، کسی سردار کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ خود میرے نبی کے خاندان کا ایک فرد اور میرے نبی کا سگا چچا ابو لہب، اس نے مخالفت کی۔ اور صرف سگے چچے کا ہی رشتہ نہیں تھا اس کے ساتھ، بلکہ چچا کے دو بیٹوں کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ایک طرف اپنے ہی خاندان کا فرد ہے، پھر وہ چچا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کے ساتھ اپنی دو بیٹیوں کا نکاح بھی کروا چکے ہیں، تو خود اندازہ لگائیں جب اس طرح کا رشتہ دار، جب اس طرح کا قریبی فرد انسان کی مخالفت پر اتر آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پنجابی کی مثال، اپنے نال غیر چنگے نے مار کے چھاویں تو سٹن گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکلات، اتنے مسائل آئے کہ انسان اگر تنہائی میں بیٹھ کر ان کا تصور کرے کہ کبھی وہ مسائل مجھ پر آتے تو میری کیا کیفیت ہوتی، اگر وہ پتھر مجھے پڑتے، وہ اوجری میرے اوپر پھینکی جاتی، وہ طلاقیں میری بیٹیوں کو ملتی، تو میری ذہنی کیفیت کیسی ہوتی؟ کیا میں اپنا ذہنی توازن برقرار بھی رکھ پاتا کہ نہ رکھ پاتا؟ اتنی ٹینشن، اتنا بوجھ، اتنا درد، کہیں میرے ذہن کو، میری عقل کو فنا تو نہ کر دیتا؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام مسائل کو، یہ ساری کی ساری آزمائشیں برداشت کر کے اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا تھا من و عن وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے یہ کہا تھا، میرا محمد بلغ ما انزل الیک من ربک، تجھ پر میرا جو بھی پیغام نازل ہو، جو بھی وحی جبریل لے کر تیرے اوپر آئے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے یہ ساحر کہہ رہے ہیں، مجھے یہ کذاب کہہ رہے ہیں، مجھے یہ مجنون شاعر دیوانہ کہہ رہے ہیں، نہیں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانا محمد تیرا کام ہے، اور تیری وکالت کرنا نہ خود رب کا کام ہے۔ ابو لہب نے میرے نبی کی گستاخی کی کہ تبت لک یا محمد، اللہ نے کہا میرا سونا پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنی، اس نے تو ایک بار تجھے کہا ہے تبت لک یا محمد، میں رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہوں، تبت یدا ابی لہب تک رہتی دنیا تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ ابو لہب پر لعنتیں بیچتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یہ تجھے کہتے ہیں مجنون ہے، میں رب کہہ رہا وہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا محمد میں نے تو تجھے اپنی انعامات سے اتنا نوازا ہے، جو تمہیں مجنون کہتے ہیں وہ خود مجنون ہوں گے۔ جو مسلمان ایمان لے کر میرے نبی کے ہاتھ پر لبیک کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح بے وقوفوں نے استغفر اللہ نعوذ باللہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، جس طرح ان بے وقوفوں نے استغفر اللہ نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ ہم بھی اس کی طرح بے وقوف بن جائیں، میرا اللہ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء، بے وقوف کہنے والوں
میرے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں بلکہ تم خود بے وقوف ہو. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ان میں عقل نہیں ہے جس سے یہ سمجھ سکیں، جس سے انہیں پتہ چل سکے کہ ہم اپنی زبان سے کیا جملے نکال رہے ہیں، ہم اپنی زبان سے کیا کلام کر رہے ہیں اور کس ہستی کو کلام کر رہے ہیں. وہ ہستی، میں نے ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں کسی نے میرے نبی پہ ایمان لایا یا نہیں لایا، دنیا میں میرے نبی کے ہاتھ سے کسی نے بیعت کیا یا نہیں کی، ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، یہودی ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، سورج کی پوجا کرنے والا، چاند کی پوجا کرنے والا، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، بروز محشر میرے آقا کے قدموں میں آ کے یہ سب گریں گے. کیا آمینہ کے لال اللہ کے سامنے ہماری سفارش تو کر، ہمارا حساب و کتاب تو شروع ہو جائے. خیر یہ ناموس مصطفیٰ کا عنوان اس پر بات کروں گا. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے مصائب آپ پر آ رہے تھے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نبی کو تسلیاں بھی مل رہی تھی. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہے تھے کہ میرا سونا پریشان نہیں ہونا، یہ جو کہتے ہیں نا اس کی فکر نہیں کرنی بلکہ فکر کرنی ہے کہ میرے رب کا جو پیغام ہے میں نے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور باقی رہی بات یہ آزمائش، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں، ان کے بدلے میں اللہ تجھے اتنا بڑا انعام دے گا. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرا سونا میں تینوں کثرت کے نال نوازاں گا، کثرتوں سے. اللہ تجھے معراج ایسا کرواؤں گا کہ کسی نبی نے ایسا معراج نہیں کیا. مولا کیسا معراج؟ فرمایا زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں تک، ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت اور جہنم کے نظارے، منتہا تک، پھر اپنے ساتھ ہم کلام بھی کرواؤں گا. یہ شرف میں نے کسی انسان کو نہیں بخشا. اللہ اکبر. میرا نبی تجھے میں اتنا نوازوں گا، اتنا نوازوں گا کہ کل جنت میں جو بھی شخص جائے گا وہ پہلے تیرا سامنا کرتے ہوئے حوض کوثر پی کر جائے گا. تم سے ہم کلام ہوئے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اتنا اللہ نے نوازنا میرے محمد کو، کیونکہ تکلیفیں بھی تو اتنی ہی تھی نا، مسائل بھی تو اس قدر زیادہ ہی تھے نا. یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں. میرے نبی کی یہ زندگی مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے، یہ تعلیم دے رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر اگر مجھ پر کوئی تکلیف آتی ہے، مجھ پر کوئی مسائل آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں تو پریشان نہیں ہونا. جتنی بڑی تکلیف ہے، جتنا بڑا غم ہے، جتنا بڑا درد ہے، اس کے مقابلے میں اللہ اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرے. اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ میری بیماری بڑی پھیل چکی ہے. زبان سے تشویش کے الفاظ نہ لائیے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے نا امید نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمائے. اللہ اگر کوئی چیز نہیں عطا کر رہا تو وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ ہمیں عطا نہیں کر رہا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا اللہ ہمیں وہی دے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس چیز کی انسان کو اتنی طلب لگ جاتی ہے تو اس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اسی وقت اللہ مجھے عطا کرے، حالانکہ اسی وقت عطا نہیں ہوتی. بعض اوقات انسان ناشکری کے الفاظ اور مایوس اتنا ہو جاتا ہے کہ انسان کفر کی حد تک چلا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے نا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم، میں نے تمہیں آزمانا ہے. کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ میں جان لوں تم میں سے سچے دل والے کون ہیں اور کھلے دل والے کون ہیں. خیر یہ سارا سبب یہ ہے ہمارے لیے کہ اگر مشقتیں آتی ہیں، اگر مصیبتیں آتی ہیں، اگر تکلیفیں آتی ہیں تو مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جو میرا اللہ زکریا نبی کو 120 سال کی عمر میں قرآن کے لفظ وہ کہتے ہیں انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور، واشتعل الرأس، میرا سر سفید ہو چکا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا،
ربا تینوں پکار پکار کے میں تھکیا نہیں، رب کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ اور ایک فرشتوں دیکھو میرا نبی زکریا مجھ سے مانگ مانگ کر تھکا نہیں ہے، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جبریل جانا میرے سونے نبی زکریا دے کول اونوں دس بغلام اسمہ یحییٰ، تیری ہڈیاں کمزور نے، تیری بیوی باندھ ہے، سیر سفید ہو چکا ہے، تو پھر کی ہویا؟ یہ سارے اختیار میرے کول نے۔ جا کے زکریا نبی نو آکھو اللہ پتر دین دا اعلان کیتا ہی، بیٹا ہی نہیں، عام بیٹا نہیں بلکہ اسے نبی بھی بنایا۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور آپ کا ساتھ دینے والے اور خاموش رہنے والے یہ تقریباً 3 گروہ بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ میرے نبی کا واسطہ پڑا، خود یاد کر لیں۔ پہلا طبقہ وہ تھا جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لے آئے، جن کو آج ہم اصحاب مصطفیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے مخالفت کی، اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح محمد عربی کو دین حق لوگوں تک پہنچانے سے روکا جائے۔ میں آگے بیان کروں گا کہ کیا کیا حرفے انہوں نے استعمال کیے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو بالکل خاموش تھا، جنہوں نے نہ ساتھ دیا اور نہ مخالفت کی، بلکہ بعض ایسے تھے ان میں جو کفار سے لڑتے تھے، اگر کہ اسلام نہیں قبول کیا لیکن کفار سے کہتے تھے ایمان نہیں قبول کرنا نہ کرو، یہ تمہاری اپنا ایک فیصلہ ہے، لیکن محمد سے مصیبتیں نہ آپ نہ لاؤ، اس کا مقابلہ تو نہ کرو، وہ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے تو پہنچانا دو، اس کا مقابلہ نہ کرو۔ یہ 3 گروہ تھے۔ پہلے گروہ میں حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید، اسی طرح حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، یہ بہت سے لوگ جو ابتدا میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ اور دوسرا طبقہ جس کے بارے میں ایک صحابی کا ایمان قبول کرنے کا واقعہ سنا کر پھر تیسرے طبقے میں سے ایک صحابی کے ایمان کے قبول کرنے کا واقعہ سنا کر آگے بڑھوں گا۔ دوسرا طبقہ جو بالکل خاموش تھا، جو میرے نبی کا مقابلہ نہیں کرتا تھا، اسلام بھی قبول نہیں کر رہے اور میرے نبی کے مقابلے میں بھی نہیں آ رہے، بلکہ احترام کا رشتہ اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ۔ ان میں سے ایک حضرت ابو طالب تھے، میرے نبی کے سگے چچا تھے۔ جب حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا جب ان کی وفات ہوئی تو میں آپ کو کچھ جمعے پہلے یہ عرض کر چکا ہوں، آپ حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا تھا، ایمان اگر یہ نہیں قبول کیا۔ چلے ان کا نام آ گیا، میں بتا دیتا ہوں۔ جب ان کی وفات قریب آئی، حضرت علی آتے ہیں، اے میرے چچا زاد بھائی محمد، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا گمراہ چچا حضرت علی اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا آپ کا گمراہ چچا اس دنیا فانی سے گفتگو لگا ہے، ایک مرتبہ جائیے، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لیں۔ اپنے چچا کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ محمد کا جو منہ سے نکلنے والا کلام ہے، جو ہے، جو پتھروں کو موم کر کے رکھ دیتا ہے۔ پتھروں کو موم مطلب یہ نہیں کہ پتھروں کو موم، مطلب یہ ہے کہ سخت دل والے کچھ نرم دل والے ہو جاتے ہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ محمد کے ہاتھ سے کلمہ شہادت پڑھ لے۔ حضرت ابو طالب دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ادھر بھتیجا بھی ہے۔ فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے تاکہ کل قیامت کے دن تیری بخشش کا سفارش کر سکیں۔ فرمایا محمد کیسے کلمہ پڑھ دوں؟ لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ میرے نبی بار بار زوردار نے چچا کلمہ پڑھ لے، چچا کا دل کے اندر درد تھا، فکر تھی کہ میرا چچا اگر ایمان قبول کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو مجھ محمد میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو جنت ملے گا۔ آج تو یہ نعرے لگاتے ہیں نا، اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا تو یہ سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، میری یہ عادت نہیں ہے کسی کو نشانہ بناؤں یا تفرقہ بازی کروں، لیکن خدا را تنہائی میں بیٹھ کے سوچے یہ جملہ آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، یعنی اللہ کی طاقت سے محمد چھڑا سکتا ہے لوگوں کو، لیکن محمد کی طاقت سے اللہ نہیں چھڑا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمیں اس طرح کے الفاظ بولنے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق جو الفاظ ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میرے نبی زور لگا رہے ہیں چچا مسلمان ہو جا، حضرت جبریل تشریف لے آتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ ضروری نہیں کہ محمد جس سے محبت کرے اللہ اسے ایمان کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی توفیق اس سے ملے گی جسے میرا اللہ دے گا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی نبی ولی کسی فقیر کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے ساتھ چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، یہ ایک چچا تھے، امام اگرچہ قبول نہیں کیا لیکن ساتھ پورا دیا۔ اسی طرح ایک اور چچا تھے حضرت حمزہ، بڑے دلیر قسم کے انسان تھے، بڑے بہادر، اور ایک نام تھا جنگجوؤں کے اندر جسے آج ہم اپنی زبان کے اندر فوجی کہتے ہیں، یعنی کہ تگڑے قسم کے بہادر نوجوان تھے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 برس بڑے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، پھر بڑھاپا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، لیکن جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا نا تو یہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے کہ میرے بھتیجے کو کیوں تنگ کرتے ہو، کیوں اس کے مقابلے میں آتے ہو، نہیں کلمہ پڑھنا نہ پڑھو، تکلیفیں تو نہ دو۔ ایک دن یہ شکار پر گئے ہوئے، شکار سے واپس آتے ہیں، ان کے قبول اسلام کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ شکار سے واپس آتے ہیں تو ایک لونڈی ان کو پیغام دیتی ہے کہ آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کو بڑا ستایا ہے۔ جاتے ہیں ابو جہل کی طرف کہ تیری کیسے ضرورت ہوئی، تم نے عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے بیٹے اور میرے بھتیجے محمد کو ستایا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کیا ہے، مسلمان تو نہیں ہو گیا تو، یعنی تنزن کہنے لگا کہ تکلیف ہوئے مسلمانوں کو، تینوں کی تکلیف ہے، تو مسلمان ہی نہیں، تینوں تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت حمزہ کہنے لگے ہاں میں مسلمان ہی ہوں، جوش میں آ کے، ٹینک میں آ کے، ہاں میں مسلمان ہی ہوں۔ اب یہ غیر ارادی طور پہ زبان سے نکل گیا، لیکن میرے اللہ کو یہ جملہ پسند آ گیا۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں میں گھر آیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ میں جوش میں آ کے، غصے میں آ کے کیا کہہ گیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، لیکن وہ جملہ میرے دل کے اندر ایسے گڑ چکا تھا، میرے دل کا اطمینان بن چکا تھا کہ میں فوراً گیا اپنے بھتیجے محمد کے پاس، اس کے ہاتھ میں کلمہ شہادت پڑھ دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میرا چچا حمزہ ہے جس کے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے بہت ہی مسرتی حاصل ہوئی۔ تیسرا طبقہ جنہوں نے بھرپور مخالفت کی، اتنی مخالفت کی کہ سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے ابو جہل نے سرداروں کا ایک جمع غفیر جمع کیا، ایک جرگہ قائم کیا، میٹنگ کی، جس میں مکہ کے سارے سردار شامل تھے، اور کہنے لگے کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ جو 360 بت ہم نے مکہ کے اندر نصب کیے ہوئے گئے، ایک دن آئے گا کہ محمد اپنے ساتھ سارے مکہ والوں کو ملا کر ان 360 بتوں کا کلا کما کر دے گا، ان کو ختم کر دے گا، تو لہذا اس سے پہلے پہلے محمد کا خاتمہ کرو۔ سب سے رائے لی گئی کیا کیا جائے، کسی نے کہا اسے مکہ بدر کیا جائے، یعنی مکہ سے باہر نکال دیا جائے، کسی نے کہا قید کر دیا جائے، کسی نے فلاں مشورہ، کسی نے فلاں، ایک نے مشورہ یہ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یہ مشورہ ہم نے پسند کیا۔ پھر اب مسئلہ یہ بنا
کہ کون اٹھے جو محمد کو قتل کرے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اٹھے، اب یہ خود سردار تھے، مالدار بھی تھے، بہادر بھی تھے، پھر ان کا روب اور دبدبہ بھی بہت تھا۔ ابھی میں آگے آپ کو چل کر سناتا ہوں کہ کتنا روب تھا ان کا۔ اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں بھی کر رکھے گئے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ مسلمانوں کو عزت مت دے۔ کس کے ذریعے؟ عمر ابن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن حشام کے ذریعے؟ عمر ابن خطاب کو حضرت عمر، اور عمر ابن حشام ابو جہل کا جو صحیح نام تھا۔ اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے تاکہ تیرا دین مضبوط ہو جائے، تاکہ تیرے اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا جا سکے۔ حضرت عمر کے بارے میں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کر رکھے گئے، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے۔ اور دوسری طرف عمر قتل کا ارادہ لے کر نکل رہا ہے، سرداروں کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے نکل رہا ہے کہ آج محمد عربی کی گردن استغفر اللہ نعوذ باللہ کاٹ کر تمہارے قدموں میں لاؤں گا۔ اللہ اکبر، تلوار لے کر نکلتے ہیں۔ اور مکہ کے اندر یہ رواج تھا، جو تلوار کو نیام سے نکال کر رکھتا تھا نا، تو لوگ سمجھتے تھے یہ کسی کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہے، تو حضرت عمر بھی قتل کے ارادے سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی رسول حضرت نعیم سے ملاقات ہوتی ہے، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا صلی اللہ، انہوں نے نہیں بولا، میں محمد عربی کی گردن اڑانے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ حضرت نعیم کہتے ہیں اس کی گردن بادو لائی کہ میں اپنے گھر کا دے پتا لے، دوسروں پہ دے بعد میں بولنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارے گھر کیا ماحول بن رہا ہے، کیا مطلب ہے تیرا، کیا کہنا چاہتا ہے، میرے غصے کو مزید بڑھا رہا ہے، تیل سے مزید پٹرول چھلک رہا ہے۔ فرمایا تیری بہن اور تیرے بہنوئی محمد عربی کے ہاتھ سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصہ، پہلے اتنا جلال، پہلے ہی پیش، اور پھر عمر کو، وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا عمر تینوں دیکھ کے تو شیطان بھی اپنا راہ بدل لینا۔ خیر اس حدیث کی پھر کبھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا تھا، کیا واقعی شیطان راستہ بدل لیتا تھا یا کوئی اور مطلب ہے اس کا۔ خیر حضرت عمر اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں اور کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ اندر کوئی ان کو قرآن پڑھا رہا ہے، دروازے پہ دستک دی، بہن اور بہنوئی نے قاری صاحب کو چھپا دیا اندر کہ کہیں ہماری وجہ سے وہ قاری صاحب بھی نہ بیچارے چھپ جائے۔ خیر اندر داخل ہوتے ہیں، سنا تم نے اسلام قبول کر لیا، آخر وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، کیسے چھپاتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہاں، بہن کے منہ پر پتھر مارا، بہنوئی کو مارا، پیٹ کر اتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا، اور میں نے کہا ہے اے میری بہن آج تیرے اندر کہاں سے اتنی جھوٹ آ گئی، کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا کہ تم میرا سامنا کر رکھی گئے؟ پہلے تو کبھی تم میرے سامنے بولنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، میرا روب اتنا تھا کہ جہاں میں بیٹھ جاتا کسی کی ضرورت نہ ہوتی بات کرنے کی، دبدبہ بھی اتنا تھا۔ کس چیز نے تجھے اتنا حوصلہ دے دیا ہے، کس چیز نے تجھے اتنا طاقت بنا دیا ہے کہ آج عمر کا سامنا تو آنکھیں کر رہی ہے؟ فرمایا جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں، تو مجھے مار مار کے شہید بھی کر دے گا نا اگر میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر کے دل پہ بات لگی ہے کہ میرے آگے تو ٹکتا کوئی نہیں، کون سی ایسی طاقت ہے جس نے اس کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ یہ میرا بھی سامنا کر رکھی ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ کہاں سے تمہیں طاقت ملی؟ قرآن پڑھتے ہیں ہم، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سچے دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اللہ کو ایک مان لیا ہے، باقی سب معبودہ کے باطلہ کا رد کر دیا ہے، ایک اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ طاقت مجھے ملی ہے کہ آج میں تیرا سامنا کر رہی ہوں۔ فرمایا مجھے بھی قرآن پڑھاؤ۔
فرمایا نہیں پڑھ سکتا تم، پلیت ہے، غسل کر پہلے۔ خیر وہ سارا انہوں نے غسل کیا، پاک ہوئے، کہنے لگے مجھے قرآن پڑھاؤ، پڑھنے لگے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ خیر پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں مجھے محمد عربی کے قدموں میں لے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے گئے ایک گھر کے اندر، اس وقت مسلمان چھوٹی اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو حضرت عمر نے دستک دی، ایک صحابی رسول نے دیکھا دروازے کے اندر سے، فرمایا اللہ کے نبی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، وہ کہنے لگے میرے بھتیجے محمد پریشان نہیں ہونا، اگر عمر قتل کے ارادے سے آیا نا تو آج حمزہ اس کی گردن اڑا کر ابو جہل کو تحفے میں دے دے گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ تلوار کو بغیر نیام کے لے کر ہمارے گھر میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل سے مطمئن تھے، دل کے اندر تسلی تھی کہ میں اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محمد مانگوں اور میرا اللہ مجھے وہ عطا نہ کرے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیش میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، اپنے جوش و ہوا قائم رکھو، عمر کو آنے دو، اس کی بات سنتے ہیں، اس کا کیا مطالبہ ہے، وہ کیا ہم سے چاہتا ہے۔ خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، حضرت عمر نبی پاک کے قدموں میں گر پڑے، کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد مسلمان خوب آزاد ہو گئے، اتنے آزاد ہو گئے۔ میں جب حضرت عمر کی شان پہ جمعہ پڑھایا میں نے آپ کو بتایا، بس اشارہ کر کے موضوع کو آگے میں چلاؤں گا کیونکہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہے۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو مسلمان چھوٹے کرتے تھے، محمد عمر اسلام لے آیا، اب کس چیز کا ڈر باقی رہ گیا، کون سی چیز رکاوٹ بن رکھی ہے سرعام نماز پڑھنے سے؟ فرمایا تیرے مکے میں رہنے والے ہمیں آزادانہ عبادت کرنے نہیں دیتے۔ فرمایا اگر عمر کی موجودگی میں تمہیں آزادانہ عبادت سے روکا جاتا ہے تو عمر کے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تلوار نیام سے نکالی، حضرت علی کو ساتھ لیا، کہا آؤ جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتے ہو، بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو اپنے رسول سے الگ کروانا چاہتے ہو، عمر کا سامنا کرے، کسی کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس دن سے لے کر آج تک مسلمان آزادی سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب تک عبادت کرتے رہیں گے حضرت عمر کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے جو حضرت عمر کی گستاخیاں کرتے ہیں، اشارہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ کس کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں، جس کا نامہ اعمال اس کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے چلا گیا، پھر بھی فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں۔ خیر اب بڑے پریشان کہ دن بہ دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کس طرح ان کو روکا جائے۔ دوبارہ ان کی میٹنگ ہوئی، پہلے میٹنگ ہوئی قتل کرنے کی، وہ الٹی پڑ گئی، وہ اپنی گاٹے پہ گئے، پنجابی اپنی گاٹے پہ گئے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا، مشورہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے نا کچھ لے دے کے کم مکائیے، جس طرح آج کی سیاست میں ہوتا ہے، ہو رہا ہے 2 کروڑ 2 خرید لو، 2 کروڑ 2 خرید لو، بولیاں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ محمد کو خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے نہ کہا محمد اگر کسی کی بات مان سکتا ہے نا تو ابو طالب کی بات مانے گا، اپنے چچا کی۔ ان کے سامنے سارے سردار آئے کہ جا کر اپنے بھتیجے کو کہو مال چاہتا ہے مال بھی دیں گے، جتنا چاہتا ہے اپنے منہ سے جتنا کہے نا مجھے اتنا مال چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اتنی دولت چاہیے، اس کے قدموں میں رکھ رکھنے۔ دوسرا جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے نکاح بھی کروائیں گے۔ تیسرا مکہ کا سردار بننا چاہتا ہے، سردار بھی بنا دیں گے۔ کتنی پیشکشیں؟ عورت کی پیشکش، مال کی پیشکش، اور تیسری سرداری کی پیشکش، صدر بنائیں گے۔ حضرت ابو طالب آئے، میں نے بولا یہ وہ تھے جو ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے، لیکن محمد کے مقابلے میں بھی نہیں آئے، یعنی خالص بن کر آئے۔ کہنے لگے اے محمد یہ شرطیں ہیں، کہنے میں سے اگر تینوں لینا چاہتا تو تینوں بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، عورت بھی ملے گی اور سرداری بھی ملے گی، لیکن یہ جو تمہارا لگاتا ہے نا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ اپنے دلوں میں لے آؤ
یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس نعرے کو چھوڑ دے۔ یہ جو تو کہتا ہے بیٹے مانگنے ہیں اللہ سے مانگو، بیٹیاں مانگنی ہیں اللہ سے مانگو، دولت مانگنی ہے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگو، ٹھیک ہے، اپنی جولی اٹھانی ہے اللہ کے آگے اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے ہیں اللہ کے آگے اٹھاؤ، پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، یہ نعرے نہ لگا، دوسروں کی نفی نہ کر، تو تمہیں یہ تینوں چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے وہ جو جواب دیا تھا نا، یقین کرو آج میرے لیے اور آپ کے لیے وہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کی تفسیروں کے جواب کو دیکھ کر اس پہ عمل کریں۔ سنیے، میرے نبی نے کہا یہ عورت کی حوث، یہ مال و دولت کی لالچ، یہ سرداری کی خواہش، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ میرے محمد کے ایک ہاتھ پر سورج کا نظام اور دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام دلا کر رکھ دو، میں محمد کی توحید سنانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تینوں کی تینوں آنکھوں کو میرے نبی نے اڑا کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اب اس نے اپنے چچا کی بھی نہیں مانی، ایک دفعہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اتنا دن ربیعہ کا انتخاب کیا، یہ بھی مکہ کا سردار تھا، یا اپنی چچا کی اس نے نہیں مانی کیونکہ اسے جواب دینا آسان تھا، کیونکہ اپنے کے ساتھ گفتگو کرنا تھا آسان ہوتا ہے۔ انہوں نے اس ربیعہ کو تیار کیا کہ ایک دفعہ تم بھی جا اور محمد کو یہ تینوں باتیں پوچھ دے، ہو سکتا ہے مان جائے۔ ان کے ذہنوں میں تو یہ تھا کہ محمد اپنی طرف سے کتاب لکھتا ہے اور ہمیں سنا دیتا ہے، اپنی طرف سے 2 عرب لکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی طرف سے آیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ خود نبی بنا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے لالچیں دینے لگے۔ اتنا دن ربیعہ آیا، اے محمد جس عورت سے چاہتا تیری شادی کرواتے ہیں، سرداری چاہتا سرداری دیتے ہیں، مال چاہتا مال دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سن میری بات، پہلے یہ پیشکش تم لوگوں نے کی، میں نے اس کو رد کر دیا، اب میرا جواب۔ فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ آج تو کہتے ہیں میرے نبی نور ہے، میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں۔ میرے نبی نور تھے، میں بات اشارہ کر کے نور تھے، لیکن کس معنی میں تھے؟ یہ معنی تھا اس کا نور تھے، میرے نبی کی طرف سے جو تعلیمات ملتی تھی وہ انسان کی زندگی کو روشن کر دیتی تھی، یہ معنی ہے نور ہونے کا۔ خیر موضوع لمبا ہو جائے گا۔ فرمایا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہارے اندر بھی اللہ نے دل رکھا ہے، میرے اندر بھی اللہ نے دل رکھا ہے، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، مجھے بھی اللہ نے عقل دی ہے، تمہیں بھی فہم دیا، مجھے بھی فہم دیا، تمہیں بھی فراست دی، مجھے بھی فراست دی، تمہیں بھی سوچنے کی اللہ نے توفیق دی، مجھے بھی دی۔ لیکن پتہ کیا ہے مجھ میں اور تم میں؟ تم مجھے لالچیں دے رہے ہو، مجھے عورتوں کی پیشکشیں کر رہے ہو، شادی کی پیشکشیں کر رہے ہو، میں یہ نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کیونکہ میرے سینے پر رسول قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے آج کے دور کے اندر مجھے اور آپ کو کوئی دین اسلام سے ہٹانے کے لیے مال و دولت کی پیشکش کرے، قرآن و سنت سے ہٹانے کے لیے عورت کی لالچ دے، سرداری کی پیشکشیں کرے، تو ہم نے اپنے نبی کے طریقے کے چلتے ہوئے ان پیشکشوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ہے، قرآن و سنت کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ ہمیں آج ہم دیکھتے ہیں میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرا پاپا ناراض ہو جائے گا، میرا دادا ناراض ہو جائے گا، نہ، کہ میرے نبی کے رشتے دار ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن میرے نبی نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ہم نے بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ خیر میں اگلے جمعے کے ساتھ موضوع کا ربط لگانے کے لیے تمہیداً کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے جمعے کیا بیان۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے لوگوں کو بھی ہم نے شہید کیا ہے، اتنے صحابہ ہم نے شہید کر دیے، صحابیات شہید کر دی، ان کے ساتھ جس طرح کا ظلم ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے کر لیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ نبی پاک نماز پڑھنے میں اوپر، اس سے بڑا تو کیا ظلم ہوگا؟ حضرت سلیمہ کے 2 ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھی اور ایک اس طرح بگایا، ایک اس طرح بگایا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دہتے ہوئے انگاروں میں ہٹایا جاتا، ان کے دلوں کو سکون نہ ہوتا تو گلے میں رسی ڈال کر ہمارا قسم کے بدماش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ گلی محلوں میں گھسیٹتے اور نعرے بلند کرتے۔
اتنا ظلم کر بیٹھے. پھر انہوں نے کہا ظلم سے یہ بات نہیں آ رہے, چلو کچھ لالچ دیتے ہیں, لالچ دے کر بھی دیکھ لیا, پھر بھی بات نہ بنی. پھر انہوں نے کہا ان کا قتل عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ دین کم سے کم پھیلے. جب یہ منصوبے ہو رہے تھے تو اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا, میرا محمد اپنے صحابہ کو کہیے کہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑے, حبشہ کی طرف ہجرت کریں. پھر اس وقت صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے رشتے داروں کو چھوڑا, اپنے رشتےداروں کو چھوڑا, جہاں اپنے گزرا, جوانی گزری, لڑکپن گزرا, بڑھاپا گزر رہا تھا, اس کشتی کو ایک اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی تھی. ابتداءً 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. اور ہجرت جب کی تو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا, کن کن سازشوں کا سامنا کرنا پڑا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہجرت حبشہ کے عنوان سے ہوگا. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کے دل سے عمل کرنے والا بنائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے, تاکہ بروز محشر ہم اپنا سر اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں اور آپ سے ہوتے ہو سکتی ہیں اور اس طرح سے بجلی کی تیزی سے گزریں اور وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا کا مزاج بنتے ہوئے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیں اور اس قابل بن جائیں کہ جنت کے آنکھوں دروازے ہمیں پکار کر کہیں کہ لبیک لبیک ہم میں سے گزر جا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.